اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جس عظیم مقام پر اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ یہاں انبیاء، ملائکہ اور رسل جب ان کو اجازت ملتی ہے اور یہاں آتے ہیں تو وہ غبطہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور جو ایک بار آ جاتا ہے اس کا پھر دل نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے جائے۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کی معلومات کے لیے میں عرض کر دوں کہ اسے جو نجف کہا جاتا ہے، یہ بعد میں اس کا نام پڑا ہے۔ اس کو سب سے پہلے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اس زمین کو خریدا، اور یہ بنجر زمین تھی، تو ان کے بیٹے جناب اسماعیل نے کہا بھی کہ بابا آپ اسے کیوں خرید رہے ہیں، یہاں تو یہ کھیتی کے لائق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم کو بعد میں معلوم ہوگا۔ چنانچہ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ تھی، ایک ٹیلہ تھا، اور یہاں سے ایک ندی بھی بہتی تھی، تو یہ دو لفظوں سے مل کے لفظ بنا ہے نئے پلس جف۔ نئے کہتے ہیں دریا کو، ندی کو، اور جف کہتے ہیں سوکھ جانے کو، تو وہ سوکھ گیا، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ نجف ہو گیا۔ اور اس کے بہت سے غریبی اس کا نام ہے، اور بہت سے اس کے نام ہیں جو بعد میں پڑھ، اور مولا کائنات کی وصیت کے مطابق ان کو یہاں لا کے دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت تو کوفے میں ہوئی تھی، لیکن یہ کوفے سے دور ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میری قبر تم کو پہلے سے بنی بنائی مل جائے گی، اور یہاں پر جناب آدم اور جناب نوح کی قبریں پہلے سے تھیں، لیکن اتنی زیادہ دشمنی تھی لوگوں کو کہ مولا کائنات کو یہ وصیت کرنا پڑی کہ ہمارا نشان قبر مٹا دیا جائے اور یہ کسی کو بتایا نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی لاش کی بے حرمتی کرے۔ ایک عرصے تک کسی کو نہیں پتا تھا، صرف ائمہ کو معلوم تھا۔ ہارون رشید جو بادشاہ، جو ناجائز خلیفہ تھا، اور ہماری نگاہ میں تو بادشاہ تھا بہرحال، تو وہ شکار کے لیے بھی یہاں آیا، تو اس نے ہرن ایک دیکھا اور اس پر اپنے شکاری کتوں کو دوڑا دیا، تو وہ ہرن اس ٹیلے پہ چڑھ جاتا تھا جہاں یہ روضہ بنا ہوا ہے، اور کتے نہیں چڑھ پاتے تھے۔ تو اس نے بار بار یہ کوشش کروائی، اور جب ایسا نہ ہوا تو اس نے تلاش کیا، تو دور کہیں پر ایک ہٹ بنی تھی جھوپڑی، اس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس سے جب استفسار کیا اور اس نے کہا کہ جان کی امان ملے اگر بخشا جائے تو میں اس کے راز سے پردہ ہٹاؤں۔ پوچھا بتاؤ، میں ہارون رشید ہوں، میں تم کو معاف کرتا ہوں، تمہاری جان بخشی جاتی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی یہ قبر مبارک ہے۔ تو اب باقاعدہ عوام الناس میں اس بات کی اطلاع دھیرے دھیرے ہونے لگی، اور چھوٹا موٹا مزار بنوایا گیا۔ پھر مختلف بادشاہوں نے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کسی نے کچھ بنوایا، کسی نے کچھ بنوایا، اور کسی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ دنیا کی تمام عمارتوں کی خوبصورتی اور سونے کو جو لگا ہے، اگر اکٹھا کر لیا جائے تو وہ یہاں کی خوبصورتی اور سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ جو دیوار کو اشارہ کرو اور وہ سونے کی بن جائے، تو اگر اس کے مزار پر اتنا سونا ہو تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو سلاطین کے تاج قدموں میں ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء جب تک قدم بوسی نہ کر لیں اور مولا کائنات سے اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں، اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتے ہیں۔ تو اب بہرحال اگر یہ بات کہی جائے، اس میں اپنے کو بھی، اس گناہگار کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے باوجود مولا کی طرف سے، یہ تو گورنمنٹ جو ویزا دیتی ہے اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو داہنے بائیں بے ایمانی سے مل سکتا ہے۔ یہاں پر ظاہر ہے غلط سلط آدمی کو نہیں بلوایا جا سکتا کہ ادھر سے آپ کو ایک گرین سگنل ہے اور ایک یہ موقع ملا ہے کہ اگرچہ ہم اس بارگاہ کے لائق تو نہیں ہیں، مگر مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں
جب ہم یہاں سے جائیں گے تو آپ کے غلاموں کا غلام بننے کی کوشش کریں گے. ہم کو پتا ہے کہ آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے. ہم اپنے کو شیعہ کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں. ہم تو موالی ہیں, ہم نوکر ہیں. شیعہ تو سلمان ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, عمار ہیں, یہ شیعہ ہیں. یا پھر کربلا کے وہ 72 وہ شیعہ ہیں. تیر خطا کرتے تھے مگر وہ اپنے سینوں پہ بابر کے لے لیتے تھے. سوچئے وہ گوشت پوش کے سینے تھے یا لوہے کی چٹانیں تھیں کہ جن کے اوپر کو ایسے شیعہ, ظاہر ان کو شیعہ کہتے ہیں. ہم موہب ہیں, ہم موالی ہیں, اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اب یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں روایات میں کہ جس نے ایک بار بھی زیارت کیا اس کے گناہ معاف اور وہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جنت کا مل جانا. ان کی محبت میں ڈوب جانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں پول اپارٹ ہیں, الگ الگ. محبت علی بھی ہو اور گناہ بھی ہو, ان کا سنگم بہت مشکل ہے, ناممکنات میں سے ہے. اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپ ٹو دیٹ پروپورشن ہمارے پاس محبت نہیں ہے, یا ہے تو بہت ہی ملی ہوئی پیلیوٹڈ محبت ہے. اسی کو ہم یہاں نکھارنے اور صاف کرنے آئے ہیں کہ ہماری محبت جو ہے وہ 24 کیرٹ کی ہو جائے, اور وہ گناہ خود امام سے ملاقات میں بھی ہمارے گناہ مانے ہیں, ورنہ اب تک ملاقات ہو چکی ہوتی, اور جن کے اعمال اس لائق ہیں ان سے ظاہر تو شرف باریابی ان کو ملا ہے. تو اب ظاہر زیارت کے کچھ آداب ہیں جو آپ کے سامنے مولانا نے ارشاد فرمائے تھے. میں ان کو پھر ایک بار دہرا دوں کہ اگر باوضو اس میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ وضو کر لیں. خواتین بالخصوص, اس لیے کہ معمولی جگہ نہیں, ہم کو تو معرفت نہیں نا, اس لیے کہ جملہ بار بار آتا ہے کہ خالی زیارت نہیں, عارفن بحق ہے, ان کی معرفت کا جو حق ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے. اب ظاہر ان کی معرفت کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ بہت زیادہ بیان کا موقع نہیں. ایک جملہ کہہ کے کہ خود رسول اکرم نے فرمایا کہ یا علی, اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے, مجھ کو نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تم نے, اور تم کو نہیں پہچانا اللہ نے. اب آپ سوچئے مولا کائنات کی معرفت کہاں چلی گئی. اللہ کی معرفت میں دو مخلوق ہیں, ایک محمد ایک علی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کی معرفت میں خدا ہے اور مولا کائنات ہے جو وسیع رسول. علی کے معرفت وہ ہے جس میں یا خدا ہے یا بعد خدا محمد مصطفیٰ ہے. اب اندازہ لگائیے آپ کس درجے کی وہ معرفت ہوگی جس کے جو اللہ کو, اب ظاہر اللہ تو خالق ہے, وہ تو کون اور حقیقت علی سے وہ جانتا ہے. اس کے بعد پھر اب ظاہر ہے کہ جو ہمارا نور اول اور مخلوق اول ہے وہ رسول ان کی معرفت رکھتے ہیں. اب اس کے بعد پھر درجات ہیں, وہ دھیرے 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 ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں. تو اس معرفت کے ساتھ آپ کو زیارت کرنا ہے, یہ سمجھ کے کہ ان کے علاوہ یعنی یہ دشمنی بھی بات آپ کو تولہ کے ساتھ تبرہ ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جس نے بھی ان کے علاوہ امامت یا خلافت کا دعویٰ کیا سب باطل ہیں, وہ سب غلط ہیں. ہم ان سے دوری اور اجتناب کر رکھتے ہیں, ان سے براعت کرتے ہیں. ہم ان کے قریب اس لیے کہ اہل بیت کو جب اللہ نے تمام قسم کی رزق سے دور کر دیا تو سب سے بڑے رزق تو یہی لوگ ہیں تو جو ان کے مقابلے پہ آ گئے. ہم ان سے خود دوری کا اعلان کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تولہ اور تبرہ دونوں کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں. تو آداب میں ظاہر وضو آپ نے کیا, اس کے بعد پھر آپ ہر قدم پر, میں کہاں تک آپ کو عرض کروں, اتنی روایتیں ہیں, ملائکہ آپ کے لیے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں, آپ کو سب غبطے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, کیا شرف آپ کو ملا ہے. ہر بار انسان یہاں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ مصیبتیں پہنچ جائیں, اس لیے کہ عشق معصوم میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہاں کربلا کی مصیبتیں پوچھی ان لوگوں نے, جس میں جون جیسا غلام ہو. ہم لوگوں کو کیا مصیبتیں پڑی, کھانا مل رہا تھا, ہم کو پانی مل رہا تھا, اے سی میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے باوجود جو ٹائرڈنیس آئی, تکان ہوئی, جو ایگزاشن ہوا ہمارے ساتھ, اس سب کو بھی تو ظاہر مولا کے ذہن میں وہ کریم ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ان رحمتوں سے آئے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم یعنی صرف تکان ہماری قسمت میں نہ آئے, صرف پیسہ نہیں کہ خرچ ہو گیا, بلکہ یہ سوارت ہو جائے اور ہم یہاں سے ایسے ہی جائیں. میں روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, خطابت نہیں ہے. جیسے کوئی بطن معدن سے باہر آتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے,
اس طریقے سے وہ پاک ہو کے یہاں سے جاتا ہے۔ اور بالخصوص ہماری بہنیں، مائیں اور بیٹیاں جو یہاں پر ہیں، اس بات کا خیال رکھیں، حجاب کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ اس علی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جن کو جب ضربت لگنے کے بعد گھر لایا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ میرے شیعوں سے کہو کہ اب دور چلے جائے، تو اس پہلے وہ ام کلثوم کی آوازیں نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر، چہرہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یا مولا، آپ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جن کی آوازیں نہیں آپ چاہتے وہ سنیں؟ ارے وہ ایسے بے پردہ گھمائی گئی اور سمایا حاضر من بنات رسول اللہ کی صدا تھی کہ آؤ تماشا دیکھ لو۔ اللہ حسین کا بھی فرصت لیجیے گا یہاں پر آپ کر کے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے گا، اور آداب کے ساتھ اپنے دل میں خضوع و خشوع، اور اس کی علامت علماء نے بیان کی ہے اور معصوم نے بھی، کہ آپ جب اذن لیجیے گا تو اگر آپ کی آنکھوں میں تھوڑا سا آنسو مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آ جائے تو آپ سمجھیے گا کہ ادھر سے آپ کو اجازت مل گئی ہے۔ اس لیے کہا گیا زیارت میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معاذاللہ کوئی میوزیم دیکھنے ہم نہیں جا رہے ہیں، نہ کوئی ماسٹر پیس دیکھنے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے دل میں دیکھیے کہ وہ گنجائش پیدا ہو رہی، اس لیے وہاں سے نکلیے تو وہیں سے شروع کر دیے کہ تسبیحات اربعہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ سب کہنا، اس کے بعد قدم قدم کے اوپر مولا کائنات کو، اور ظاہر ہے کہ خود مشکل کشا کی مشکل کشائی چاہیے اس موقع پر کہ وہ ہماری مدد کریں اور ہم اسی حساب سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اور ان کو سلام کرنے لائق ہو سکیں، اور وہ سلام کا جواب دیں گے آپ کو، ہمارے کان اس لائق نہیں ہیں کہ ہم سن سکیں، وہ سلام کا جواب بھی دیں گے اور آپ کی دعائیں بھی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ پھر وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب یہ دہرائیے ذرا صحیح میں کہہ رہا ہوں، اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہراء، اللہم العن قتلۃ الحسن، اللہم العن قتلۃ الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ